ایک بار پھر سیاست میں ڈیل اور ڈھیل کی چہم گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک بار پھر باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف. میرے اپنے پروگرام میں بابر اعوان صاحب یہ کہہ کر گئے تھے کہ دسمبر تک کا انتظار کیجیے. کیا ایک بار پھر ڈیل یا ڈھیل کی طرف جایا جا رہا ہے یا یہ صرف اور صرف ایک تاثر ہے؟ ایک طرف عمران خان صاحب کی رہائی تو دوسری طرف اس سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بھی یہی باتیں گردش کرنے لگی تھی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور بہنوں دونوں کی رہائی بھی کسی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتی ہے. حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تردید کر دی تھی, لیکن یہ بات اب ایک بار پھر کیوں آ گئی سامنے, یہ ایک اہم سوال ہے. بہرحال بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گی اس سے پہلے, لیکن آج کچھ سٹیٹمنٹ میں تبدیلی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کسی طریقے سے سیاست میں نہیں آئیں گی, کوئی صورتحال ہی نہیں ہے. اس سٹیٹمنٹ کے اندر تبدیلی تو میں سناؤں گی, لیکن اس سے پہلے گورنر کے پی کے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی سیاست کا حصہ تھی, اب بھی سیاست کا حصہ ہے, اور کوئی نئی فراگوگی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دوبارہ سامنے آنے لگی. ذرا سنیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی جلسے جلوس سے یا دھرنے سے کوئی شخص آزاد ہو سکتا ہے. بشرا بی بی کس لیے آ رہی ہیں, وہ تو غالباً پالیٹکس کر رہی ہیں. پہلے بھی آئی ہیں میٹنگس کی اور سنا ہے کہ یہاں پر ایک فراگوگی بننے جا رہی ہیں. اچھا, ایک طرف سے یہ ہو گیا سی ایم کے پی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں, لیکن بشرا بی بی کی پالیٹکس میں آنے اور ایک جو چپکلش چل رہی ہے پی ٹی آئی میں, اس کو حکومت کی طرف سے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کل بھی انہوں نے بڑی شعلہ بیانی سے کام لیا, آج بھی انہوں نے کچھ فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ٹگ آف وار چل رہی ہے بقول ان کے. اب پی ٹی آئی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن حکومت کے اندر اس حوالے سے بڑا اضطراب پایا جاتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. بیوی چاہتی ہے میرا قبضہ رہنا چاہیے کیونکہ پھر کہیں باری آ جائے تو توشہ کھانا کھانے میں مزہ ہی بڑا ہے. اور بہن کہتی ہے بھی ہمارا بھی حصہ ہے. لاہوری گروپ کہتا ہے نہیں ہماری چلے گی. کے پی کے گروپ کہتا ہے نہیں بھائی اسمبلی میں ہم ہیں, حکومت ہماری ہے, ہماری چلے گی. اس صورتحال کو چھپانے کے لیے کبھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی, کبھی کہتے ہیں ڈیل ہمیں مل گئی. جن لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا ہم کوئی غلام تو نہیں, اب اپنے منہ سے بار بار کہتے ہیں ٹرمپ جیتے گا تو وہ ہمیں نکالے گا. اب گاڑیوں پہ ٹرمپ کی تصویر لگا لیں اور نیچے لکھ لیں کہ ہم ہی آپ کے غلام ہیں. آپ کے کرتوتوں پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب ایک طرف غلامی کی بات ہو گئی تو دوسری طرف بیرسٹر صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بشرا بی بی کسی طریقے سے سیاست میں نہیں آئیں گی. اب انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے, یہ بات بتانے کے ساتھ ساتھ کہ عمران خان صاحب تقریباً ماہ 1.5 ماہ کے اندر باہر آ جائیں گے اور آزاد شہری کے طور پر باہر آئیں گے. تو دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کیس اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ سیاست میں آتی ہیں تو ان کو ویلکم کہیں گے. جو ہوائیں چل پڑی ہیں وہ تبدیلی کی ہوائیں ہیں. بہت جلد مہینہ 1.5 مہینے میں عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے, ان کی رہائی ہو جائے گی. ہر شہری کا حق ہے اگر وہ چاہے تو وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کا کوئی ایسا ارادہ ہے. اگر ہوگا تو ہم انہیں ویلکم کریں گے. ایک طرف ہواؤں کی تبدیلی کی بات, دوسری طرف ڈیل اور ڈھیل کی بات, تو تیسری طرف ایک نیا معاملہ آن کھڑا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق اب وہ کفن باندھ کر آئیں گے. فائنل کال ٹو پروٹیسٹ ہوگی, اور اس بار کا پروٹیسٹ اس حکومت سے یعنی وفاقی حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے ہوگا. اگر واقعی میں عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ پروٹیسٹ کیوں ہوئی؟ یاد رکھیے اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کے اندر سنجانی کے جلسے کے اندر بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی کہ جس کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ نرمی کی باتیں چہم گوئیاں چل رہی تھی وہ ایک بار پھر جو ہے وہ مسائل میں ڈالنے والی بات تھی, پاؤں پہ کلہاڑا مارنے والی بات تھی. علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا فرمایا ذرا سنیں. نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب صرف کفن باندھ کے ہم نکلیں گے. پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائبل دیا جائے گا. میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے, اس فائنل کال والے جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. اور جس سے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی, تو ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو بے شمار ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا احتجاج کے حوالے سے بات کرنا اور احتجاج کو لیڈ کرنے کی ہمیشہ بات کرنا, یہ اس بات کا عکاس ضرور ہے کہ شاید وفاق کی طرف دھیان زیادہ اور کے پی کے کی طرف دھیان کم ہے. یہ سمجھتے ہیں گورنر کے پی کے, وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے اب وفاق کو کہ جی سی ایم کے پی کے کی جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں,
صوبے کی امن و امان کے اوپر بات ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو لیٹر لکھنا چاہیے, سی ایم کے پی کے کو لکھنا چاہیے, کے پی کے کی گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو, لیکن گورنر صاحب لکھ رہے ہیں. سنیں. آج میں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے, اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے. نہ صوبائی اسمبلی میں ہماری امن و امان کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے, نہ کابینہ میں امن و امان کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہو, اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ شاید کوئی صوبے میں امن و امان خراب ہے. لہٰذا ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم صوبے کے لوگوں کے امن کے لیے بات کریں. صوبے کا امن و امان اپنی جگہ پر, وہاں تو ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں دھرنے میں, جلسے میں آن پہنچتی ہیں. لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے اوپر جب احتجاج کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو سرکاری مشینری کے استعمال کے اوپر سراپا احتجاج نظر آئے تھے, عام شہری بھی اور لوگ بھی, اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طریقے سے سرکاری مشینری استعمال کی جا سکتی ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, مشینری بھی لے کر آئیں گے, لوگ بھی لے کر آئیں گے, وہ سی ایم ہے, وہ جو مرضی کریں. سنیں. میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے, میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا, اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے. اچھا, سی ایم کے پی کے کی سٹیٹمنٹ اس سے پہلے اس بات پر سٹیمپ لگا چکی ہے, تصدیق کی مہر لگا چکی ہے کہ حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی لاسٹ والے احتجاج میں استعمال ہوئے تھے. وہ سٹیٹمنٹ بھی سنیں. ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ہم پرامن تھے, اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. فصاحیت ہمارے پہ کی گئی اور ہر طرح کا انہوں نے حربے استعمال کیے ہمارے اوپر. ہمارے ورکرز نے بھی بھرپور مقابلہ کیا, ہمارے ساتھ جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. 99% جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں, کچھ کو اور کو بھی کچھ کیسوں میں ڈالا ہے انہوں نے, لیکن وہ تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی 5 تاریخ کو پیشی ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. اب طلال چودھری صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا تھا کہ ان کو کس قسم کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک بار سن لیں. پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی, جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے, اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے. کل ضمانت پر رہا ہوئے. لیٹسٹ یہ خبر کہ ان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان ملازمین کو بلایا گیا, کے پی کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی, ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی. اس بات کو وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے. کل کوئی بھی صوبہ آپ پر اپنے وسائل سے وہ آپ پر وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم, جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے جوائن کیا.